Okay. تختی نمبر 23 اقلاب. اقلاب کے اور دوسرے بھی نام ہیں، اس کو ابدال بھی بولتے اور قلب بھی بولتے. ابدال یا قلب اس کا یہ بھی نام ہے. اور اقلاب یا قلب یا ابدال کا معنی ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. ٹھیک ہے. یہ تنوین اور نون ساکن کا تیسرا قاعدہ ہے. اسی میں لکھنا، جی سائڈ ہیڈنگ ڈالنا. اس طرح سے تنوین اور نون ساکن کا تیسرا قاعدہ. پہلا قاعدہ کون سا تھا تنوین و نون ساکن کا؟ پہلا قاعدہ تنوین ساکن. تنوین و نون ساکن کا پہلا قاعدہ کون سا تھا؟ حرف حلقی وجہ. حروف حلقی اظہار. قاعدے کا نام ہے. اظہار. اظہار. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ اس کی تختی بولیے. اظہار کا تنوین یا نون نون ساکن کے بعد حرف حلقی کا آیا، حرف آئے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑے گی. گڈ. دوسرا قاعدہ کون سا پڑھے تھے ہم تنوین و نون اخفاء. ساکن کا؟ اخفاء. اس میں کیا ہو رہا تھا؟ تنوین اور نون ساکین کے بعد حرف اخفاء آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. حروف اخفاء کتنے تھے ٹوٹل؟ 15 تھے. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا سا قاف کاف. جب یہ لیٹرز تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا. ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اور اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ کے بغیر جلدی پڑھیں گے. نون کی آواز کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم تیسرا قاعدہ آج پڑھ رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اخلاق. اقلاب. اس کا معنی کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. اب لکھیے آگے تختی. تنوین. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. یا نون ساکن، جس نون پر سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو کون سا حرف؟ با. با. تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو، کس کو؟ نون کو. نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں.
اس کو اقلاب کہتے ہیں. اجرا لکھیے. تنوین کے بعد با آیا ہے. اقلاب ہوگا. اقلاب کا معنی کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. یہاں ہم کس سے بدل رہے ہیں؟ نون کو میم سے بدل رہے. تنوین میں کس کی آواز آتی ہے؟ تنوین میں کس کی آواز آتی ہے؟ نون کی. جی اب اس نون کی آواز کو ہم کس میں بدل رہے ہیں اقلاب میں؟ میم سے. اب جب نون کو میم میں ہم چینج کر رہے ہیں تو پھر ساتھ میں ہم کیا کر رہے ہیں اس میں؟ غنہ اور اخفا کر رہے. اوکے. اجرا لکھیے گا. تنوین کے بعد با آیا ہے، اقلاب ہوگا. اقلاب کا معنی اچھے سے یاد رکھنا، نون کو میم سے بدل کر پڑھنا غنہ اور اخفا کے ساتھ. اور یا اگر تنوین آئیں گی تو تنوین بولیں گے، اگر نون ساکن رہا تو پھر نون ساکن بولیں گے. نون ساکن کے بعد با آیا ہے، اقلاب ہوگا. یعنی نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. یہ نون ساکن کا اجرا ہے. جی بات. ہو گیا. اب یہاں دیکھیے اسکرین پر، اب یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد با آیا، کون سا قاعدہ ہوتا؟ اقلاب. اب یہ نون جو ہے نا، نون کس میں بدل جائے گا؟ میم. ہمارے انڈیا اور پاکستان میں جو قرآن مجید ہے اس میں جہاں بھی نون ساکن کے بعد با یا پھر تنوین کے بعد با آتا ہے نا، تو ان دونوں کے بیچ میں اس طرح سے میم لکھا ہوا رہتا. دیکھیے یہاں پر ہے، دکھ رہا آپ لوگوں کو ہر جگہ؟ جی جی. سعودی کی قرآن لے لیجیے گا آپ لوگ، اس میں تقریباً یہ سب چیزیں نہیں رہتی، کیونکہ ان کی وہ لینگویج ان لوگوں کو پتا ہے کہاں کیسے پڑھنا ہے. ہماری یہ لینگویج نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر چیز سیکھنا ہے، اور جیسے سیکھے ویسے ہی اس کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. جی. اب دیکھیے نون ساکن کی آواز کس میں بدل جا رہی ہے یہاں پر؟ میم میں. اب یہ تنوین میں بھی کس کی آواز آتی؟ میم کی. تنوین میں پہلے کس کی آواز آتی ہے؟ نون کی. نون کی. اب یہ نون ساکن کی آواز یہاں بھی کس میں بدل جائیں گی؟ میم میں. اسی طرح ہر جگہ ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آیا سمجھ میں اچھے سے؟ اب جب نون کی آواز کو ہم میم میں چینج کریں گے تو وہاں ہمیں پھر میم میں غنہ بھی کرنا ہے، اخفا بھی کرنا ہے. جیسے کہ اخفا شفوی میں ہم کر رہے تھے، میم ساکن کے بعد با آیا تو تھوڑا سا اخفا کر رہے تھے اور تھوڑا سا غنہ کر رہے تھے. اسی طرح اقلاب میں بھی ہمیں تھوڑا سا اخفا کرنا ہے اور تھوڑا سا غنہ کرنا ہے. جی. کلیئر؟ طیبہ، خدیجہ، عائشہ، جی بات. اچھے سے سمجھ میں آئے؟ جی بات. جی.
اوکے چلیں ٹھیک ہے، قاعدہ اوپن کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين يا فتاح. وبك وبك نستعين يا فتاح. فتاح. رب زدني علما. رب زدني علما. من بخل. من بخيل. میم پر حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. میم زبر ما. میم پر حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. میم زبر ما. نون ساکن کے بعد با آیا ہے، اقلاب ہوگا. نون ساکن کے بعد با آیا ہے، اقلاب ہوگا. منبہ. منبہ. خوا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. خوا زیر خی. خوف کے نیچے زیر کی حرکت. جلدی پڑھیں گے. خا زیر قی. خی. منبخی. منبخی. لام پر حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. لام زبر ل. لام پہ پر زبر کی حرکت ہے، حرکت ہے، جلدی جلدی پڑھیں پڑھیں گے. گے. لام زبر ل. منبخیل. بخیل. لنسفعا. 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 سین میں سیٹی کی آواز اور عین کا مخرج کلیئر ادا کیجیے. لنسفعا. لنسفعا. بالناصية. بہت موٹا پڑھیے. بالناصية. بالناسية. ناصي صي صي. بالناصية. بالناسية. بالناصية. بالناسية. لنسفعا بالناصية. لنسفعا. بالناسية. لنسفعا بالناصية. لنسفعا. بالناسية. لنسفعا بالناصية. لنسفعا. بالناسية. عائشہ اجرا کیجیے یہاں پر. عائشہ. لام پر حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. لام زبر لا. نون پر حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. نون زبر نا. سین پر سکون ہے، پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. لنس. فا پر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. فا زبر فا.
आइन पर तनवीन है, 2 हरकत में पढ़ेंगे। सॉरी, आइन पर तनवीन है, जल्दी पढ़ेंगे। कौन सा कायदा पढ़ रहे हैं? इक़लाब, इक़लाब हो रहा। कैसे हो रहा वो बोलिए, इजरा देखकर बोलिए इसका तनवीन के बाद बा आया है, इक़लाब होगा, यानी गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे। लनस्फ़अम, बा के नीचे जेर की हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे। और यहाँ हुर्फ़े बिन्नासिया, हुर्फ़े अलिफ लाम के बाद नून आया है। और कौन सा कायदा हो रहा? हुर्फ़े शम्सी वजह। तो बोलिए इजरा इसका क्या था? अलिफ लाम के बाद हुर्फ़े शम्सी आया है, अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे। बिन नून पर तजदीद है, सख्ती के साथ पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर की हरकत है, नून पर सख्ती है, सख्ती ही करना है स्टिक। जबर की हरकत भी है वजी। अलिफ से हुर्फ़े मद्दा भी हो रहा है यहाँ पर, और हुर्फ़े मद्दा हो रहा, और 2 हरकत में पढ़ेंगे। पढ़ के देखिए अब नून को कैसे पढ़ना है। बिन कुछ हो रहा अब नून पढ़ते वक्त? वहां नून पर कौन सी अलामत है? तजदीद है वजी। क्या होगा फिर नून पर तजदीद आया तो? गुन्ना में नून और मीम पर तजदीद आया तो उड़ने का कायदा के बोल साथ देंगे। 2 हरकत में पढ़ेंगे। हम्म बिन स्वाद के नीचे जेर की हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे। सॉद जेर से, या पर जबर की हरकत है, जल्दी पढ़ेंगे। या जबर या, ता के नीचे जेर की हरकत है। कौन सा ता है ये? आयत आया है वजी। ये ता कौन सा है? इस ता को कौन सा ता बोलते हैं? गोल ता वजी। गोल ता। ता गोल पर ता पे क्या वक्फ कर रहे करना हैं? होता है वजी। हाय साकिन बन जाता है। गोल ता पे वक्फ करेंगे तो हाय साकिना के साथ पढ़ेंगे। चले माशाल्लाह के पढ़ के दिखाइए। व्हाट? लनस्फ़अम बिन्नासिया, वरना भी 2 रकात में की। लनस्फ़अम बिन्नासिया, सिया, और मोटा पढ़िए। बिन्नासियह। बिन्नासिया। ओके ठीक है। मिन बैनिस्सुल्बी, मिन बैनिस्सुल्बि, लाम बारीक, सोल नहीं, सोल, सोल लाम बारीक, स्वाद मोटा। मिन बैनिस्सुल्बी, मिन बैनिस्सुल्बि, मिन बैनिस्सुल्बी, मिन बैनिस्सुल्बि, किरामिन बररह, किरामिन बररह, किरामिन बररह। किरामिन बररह। खदीजा कायदे बोलिए यहाँ पर सब के। जी, मीम के नीचे जेर है, जल्दी पढ़ेंगे। नून साकिन, मीम के नीचे हरकत है, नून साकिन से पहले जेर आया है। मीम है यहाँ शुरू में। अच्छा नहीं बाजी, मैं इसमें देख रही हूँ, सॉरी। कायदे में देखिए आपके पास किरामिन बररह का इजरा कीजिए।
اچھا جی. کاف کے نیچے زیر ہے, جلدی پڑھیں گے. کاف زیر کی الف سے پہلے زیر ہے, مد اصلی 2 حرکات میں پڑھیں گے. رو پہ زبر کی حرکت ہے, رو کو پر پڑھیں گے. اور زبر والی را کے بعد الف آیا تو الف کو بھی پر پڑھ. ہم میم ساکن میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, اور تنوین کے بعد با آیا ہے تو اخلاب ہوگا. گڈ. با پر زبر کی حرکت ہے, با زبر با. رو پر زبر کی حرکت ہے, پر پڑھیں گے. اور رو زبر رو پر زبر ہے, پر پڑھیں گے. رو زبر رو, اور جلدی پڑھیں گے. اور جلدی پڑھیں گے. تا کے نیچے 2 تا زیر کی نہیں, دیکھیے گول تا نہیں, جی. ہاں ہاں ہاں. یہ گول تا بولیں گے اس کو. تا نارمل جو ہوتا ہے نا, کہاں ہے تا, یہ اس کو تا بولیں گے. ٹھیک ہے. جی جی. ہاں, گولتا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے تو اس کو آگے 2 آیا. گولتا کے نیچے چاہے 2 زیر رہو, چاہے اوپر 2 پیش رہو, 2 زبر رہو, کچھ بھی رہو, ہمیں صرف کیا بولنا ہے یہاں گولتا پر وقف کرنا ہو تو گول تو سکون کے ساتھ گولتا پر وقف کرنا ہے تو وہ ہائے ساکنہ ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے. اوکے, پڑھیے اسے. پورا پڑھنا ہے بھائی. آپ اجرا کیے نا وہ ورڈ پڑھیے. کرام بررہ. گڈ, ماشاء اللہ. یہ گولتا کا اچھے سے یاد رکھیے. ٹھیک ہے. گولتا پہ کوئی بھی علامت کیوں نہیں ہوتی, وہاں اجرا کیا کرنا ہے ہمیں, گولتا پر وقف کریں گے تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. اوکے. میم بعد. باجی آپ کی آواز نہیں. ابھی آواز آ رہی ہے ہماری؟ ہاں جی الحمدللہ. جی باجی. من بعد. من بعد. اب یہاں بہت کیئرفل ہو کر مخرج سے ہی ادا کیجیے گا. تو کو موٹا پڑھنا ہے اور ہا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے, پھر رو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. مطہراتی. مطہراتی. ہر راتی نہیں ہے, صرف ہا پر سختی کرنا ہے, رو کو موٹا پڑھنا ہے, سختی نہیں کرنا ہے. مطہراتی. مطہراتی. گڈ. تو کے ساتھ ہا کو پڑھنا. مطہراتی. 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 مطہراتی بِأَيْدِي. مطہراتی بِأَيْدِي. بِعَيْ نہیں, بِأَيْدِي. بِأَيْدِي.
مطهرة بأيدي مطهرة بأيدي سفرة سفرة را پر پڑھیے، سین میں سیٹی کی آواز نکالیے، سفرة سفرة مطهرة بأيدي سفرة مطهرة بأيدي سفرة. جب آپ بعیدی پڑھ رہے ہیں، آپ حمزہ میں عین کی آواز آپ فورس ڈال دے رہے ہیں حمزہ کو ادا کرتے وقت، نارمل پڑھیں گے بأيدي سفرة بأيدي سفرة مطهرة بأيدي سفرة مطهرة بأيدي سفرة. سفرة سفرة نہیں، دیکھیں صرف را موٹا پڑھیں، سفرة سفرة بذنبهم بذنبهم بزم نہیں پڑھنا، ذال نرم اور باریک، بذنبهم 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 خبير بما تعملون خبير ملون بما تعملون خبير بما تعملون خبير بما تعملون خبير بما تعملون خبير بما تعملون. ذرا کیجیے طیبہ. خاء پر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. خوف زبر خو یا ساکن خاء پر خوف خوف زبر پڑھے نا، خوف زبر خو خوف نہیں ہے ماں، وہ خا ہے، خا زبر خا. خاء پر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. خاء زبر خو یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہے، مد اصلی 2 حرکات میں پڑھیں گے. با یا زیر بی خبی. را پر تنوین کے بعد میم آیا ہے. تنوین کے بعد تنوین کے بعد با آیا ہے، اقلاب ہوگا. ہم. خبیر با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. با زیر بھی الف سے پہلے زبر کی حرکت ہے، مد اصلی 2 حرکات میں پڑھیں گے. میم زبر میں خبیر میں میم زبر یا میم الف زبر؟ میم الف زبر میں بی میں خبیر بی میں. تا پر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. تا زبر تا، عین پر سکون ہے، پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. تا عین زبر تا. میم پر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. میم زبر میں تا میں. واو ساکن سے پہلے پیش کی حرکت ہے، مد اصلی 2 حرکات میں پڑھیں گے. لام واو پیش لو تعملو. نون پر زبر کی حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے. نون زبر نہ تعملون. خیر بما تعملون. خیرم ہے. خبیر بما تعملون. وقت کرنے کا قاعدہ نہیں بولے آپ، یہاں را کا قاعدہ نہیں بولے آپ، بولیے. نون کے اوپر زبر نون پر اگر وقف کرنا ہے تو نون کو نون پر اگر نہیں ماں، نون پر زبر کی حرکت ہے، وقف کرنا ہو تو نون پر زبر کی حرکت ہے، وقف کرنا ہو تو سکون لگا کر وقف کریں گے. گڈ. را پر تنوین ہے، را کو پور پڑھیں گے اور جلدی پڑھیں گے. کوئی بھی تنوین رہی تو پر پڑیں گے یا اس کا کوئی قاعدہ ہے کون سی تنوین را ہے؟ پر زبر زیر یا دو پیش ہو تو تو یہاں کون سی علامت ہے دو پھر؟ پیش ہے، را پر 2 پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ.
اچھا پکا ہو گیا آپ کا ماشاءاللہ. وقف کرنے کے قاعدوں کا اجرا تھوڑا اچھا پکا کیجیے آپ. باجی یہاں پر مد عارض بھی ہو رہا ہے، یہ بھی بولنا ہے باجی. مد عارض سکون بھی ہو رہا ہے سکون. وہاں پر. جی بھائی، حرف مدہ کے بعد والے حرف پر متحرک ہے. تو مد وقف کرنے کی عارض صورت مد عارض سکون ہوگا. سمیع بصیر. سمیع بصیر. عائشہ یہاں بتائیے وقف کرنے کی صورت میں کون سا قاعدہ ہو رہا؟ یا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، یا کے نیچے زیر کی حرکت ہے باجی. مد للسکون باجی، مد عارض للسکون، حرف مدہ. اچھا دیکھ کر بولیے، اچھا دیکھ کر بولیے. قاعدے میں دیکھیے اگر یہاں آپ لوگوں کو مشکل ہو رہا تو. وقف کرنے کی صورت میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں؟ راک پر 2 پیش ہے باجی. خدیجہ بولیے. یہ الف مدہ وقف دو 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 پیش، دو زیر، دو دیکھیے زبر. وقف کرنے کی صورت میں کون سا قاعدہ ہو رہا؟ وقف کرنے کی صورت میں بولتے ہی ذہن میں مد لین آ جانا یا پھر مد عارض لسکون آ جانا؟ وہی بولی باجی، مد عارض للسکون. اوکے، قاعدہ نہیں ڈالنا ہے. اوکے نہیں بولے آپ. جی باجی، مد عارض للسکون بولی. اور را کا کیا قاعدہ ہوگا یہاں پر وقف کرنے کی صورت میں؟ سکون لگا کر پڑھیں گے. اوکے، تو را پر سکون آ جائیں گا وقف کریں گے تو قاعدہ کیا بنے گا پھر را کا؟ پر ہونا. پر پڑیں گے زبر، سکون نہیں. سکون خدیجہ تو یہ بات کوئی بھی آنسر دیجئے. را پر وقف کریں گے تو را ساکن ہو جا رہا، وہ تو را ساکن کا کیا قاعدہ بن رہا پھر وہاں پر؟ پر ہوگا بس. رائے ساکنہ سے پہلے کون سا حرف آ رہا وہاں؟ دو پیش. جزم آ رہا. حرف پوچھ رہے ہیں ہم، علامت نہیں پوچھ رہے ہیں. یا ہے. رائے ساکن سے پہلے یا ساکن آیا تو باریک پڑھیں گے باجی، ہر پورا حال میں قاعدہ باریک پڑھنا ہے. را رائے کے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ آئے تو ہر حال میں رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے. باریک پڑے گی. یہ آپ لوگ نا را کے قاعدے اور یہ وقف کرنے کے قاعدے اور مد عارض مد لین کو اچھا پکا کیجئے. انشاءاللہ ہم ٹیسٹ لیں گے اب تھوڑے دنوں میں، ٹھیک ہے؟ جی باجی. تو وقف کرنے کی صورت میں مد عارض لسکون ہو رہا اور را کا قاعدہ یہاں پر را کو باریک پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں وقف کر رہے ہیں تو را پر سکون آ جا رہا اور پھر رائے ساکن سے رائے پہلے ساکنہ یا سے پہلے ساکن آ یا رہا، ساکنہ تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے. باریک پڑے گی. سمیع بصیر. سمیع سمیع بصیر. بصیر. سمیع بصیر. سمیع بصیر. كلا لينبذن. كلا لينبذن. كلا لينبذن. كلا لينبذن. سورہ حمزہ کا ہے یہ ورڈ. جی. علیم بذات الصدور. علیم بذات بذات الصدور. اب یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا بولیے؟ واو، مد عارض للسکون. مد عارض للسکون ہو رہا. اور ایک حرف شمسی. شمسی
वक्त करने की सूरत में ठीक है, मद्दे आरिस से सुकून हो रहा था। और रॉ में क्या कौन सा कायदा हो रहा है यहाँ पर अब? अच्छा दीजिए। रॉ को बारीक पढ़ेंगे। रॉय साकिन करने से की पहले सूरत में पहले वाव साकिन है। राय साकिना से पहले वाव है। सोच समझ कर अच्छे से जवाब दीजिए। पे मद्दा नहीं, हुर्फ मद्दा का छोड़ दीजिए, वो तो हो गया। रॉ का कायदा पूछ रहे हैं हम यहाँ। रॉ पर अगर वक्फ कर रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं? सुकून लगाएं। अब सुकून आ गया, तो अब रॉ का क्या कायदा बनता फिर? रॉ को बारीक पढ़ेंगे मैम। क्यों बारीक पढ़ेंगे? वो वजह बोलिए। कायदा याद है तो वजह बोलिए। बारीक क्यों पढ़ना है खदीजा, आयशा? राय पूरे कच्चे हो गए नहीं, रॉ के कायदे सबके ही। रॉय साकिन वाला है और उससे पहले वाले हर्फ पे सुकून है। पेश है, तो रॉय साकिन अभी यहाँ क्या होंगी? बारीक होंगी। बारीक होंगी। अगर जेर रही तो फिर मोटा पढ़ेंगे। नहीं, हाँ, राय साकिन पूरे रॉ के कायदे सुनाएंगे आप तीनों भी, पूरे टोटल रॉ के कायदे सुनाएंगे सबक के साथ। रॉय साकिना से पहले कोई पहले जेर आरजी है बाजी। वही बोली जेर आर्ज। माँ दो हरफों के दरमियान आता है वो तो जेर आर्जी, जेर असली, ये एक ही वर्ड है सुदूर। जब दो कलिमों के दरमियान में राय साकिना रॉय साकिना से पहले वाले हर्फ पर सुकून है और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। अगर जेर है तो बारीक पढ़ेंगे। देख लिए बुक में से। हाँ, सही था जवाब ये वाला। आयशा और तैयबा, जब दो कलिमों के दरमियान में रॉय साकिना से पहले जेर आएगा तो वहां पर हमें रॉय साकिना को बारीक पढ़ना है। और उसके कुछ ही वर्ड है, वो वर्ड हम आप लोगों को लिखा दिए है ऑलरेडी। जी मैम। लास्ट तैयबा जवाब दिए वो सही है। अच्छे से पूरे रॉ के कायदे याद करिए और पूरा कल सुनेंगे हम पूरे कायदे रॉ के। तो अब यहाँ रॉ को हमें पूरा पढ़ना है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बिज़ाति सुदूर, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अलीमुम रजउम बईद, रज नहीं पढ़िए, रॉपुर पढ़िए। रजउम बईद। अब दाल पर वक़्फ कर रहे हैं तो हम कौन सी हरकत लगा रहे हैं? सुकून। सुकून। जब दाल पर सुकून लगा के पढ़ेंगे तो फिर दाल पे कौन सा कायदा बन रहा? खलखला। और यहाँ जीम पर भी खलखल है। रज रजउम बईद, रसूलुम बिमा ला तहवा। जब खड़ा जबर के बाद या आती साइलेंट या जिसके ऊपर कोई अलामत नहीं है, वहां हम खड़ा जबर को दो हरकत में खींच कर ही पढ़ते, सुकून ने बनाते इसको। ओके, ला तहवा,
لا تهوى تهوى رسول بما لا تهوى رسول بما لا تهوى رسول بما لا تهوى رسول بما لا تهوى. اب آگے دیکھیے اذکار نماز میں سب سے پہلے تعوذ تسمیہ آپ لوگوں کو الحمدللہ تعوذ تسمیہ تجوید کے ساتھ یاد ہے. اب صرف اس میں آپ لوگوں کو میننگ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, میننگ بھی یاد ہوں گے آپ لوگوں کو, تو ایک مرتبہ دہرا لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجيم میں شیطان مردود سے میں شیطان مردود سے مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب یہاں پر دیکھیے الگ الگ بھی اس کے ترجمے آتے, وہ بھی صحیح ہے. ہم مانگتا ہوں کے بدلے مانگتی ہوں بھی اس میں میننگ کر سکتے. اور یہاں پر دیکھیے اعوذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں. باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان مردود شیطان سے, مین کا معنی ہوتا ہے سے, اور الشیطان کا معنی ہے شیطان, اور رجیم کا معنی ہوتا ہے مردود دھتکارا ہوا, جس کو ہکال دیا گیا ہے ذلیل کر کے, رسوا کر کے, اس کی بے عزتی کر کے, اس کو شرمسار کر کے, جس کو دھتکار دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں ذلت کے ساتھ میں, تو اس کو کہتے ہیں مردود. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محفل سے, اپنی جنت سے, آسمان سے شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے دھتکارے تھے. تو وہ شیطان اللہ سے وعدہ لے کر آیا ہے کہ میں آپ کے نیک بندوں کے نیک کاموں میں آڑ ڈالوں گا, یعنی وہ نیک کام انہیں کرنے نہیں دوں گا, اور ان کی ہمیشہ جو بھی وہ اچھا کام کریں گے تو ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈالوں گا. وہ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کے لیے اتنی ساری دین میں آسانی رکھی ہے, اور عمل کرنے میں اتنی ساری نیکیاں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو جو شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں آپ کے نیک بندوں کے کاموں میں آڑ بنوں گا, تو ہمیں سب سے پہلے جو شیطان ہمیں نیک کام کرنے میں سے بچانے کی جو وعدہ اللہ سے کر کے آیا ہے, تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ایک مضبوط ہتھیار جو کہ ایک مضبوط محافظ, حفاظت کرنے والا, ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت, طاقت, قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم بھی کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے, اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے, اپنے نگران میں لے لیجئے, اور اس شیطان کے برے حرکتوں سے اور اس کا رکاوٹ ڈالنے سے ہمیں بچا, اور ہمیں یہ نیک کام کرنے دے. تو بہت اس کی فضیلت ہے, بہت اس میں ڈیپ مطلب, میننگ, مفہوم, تشریح ہے. تو اتنا آپ سمجھ لیں کہ انسان کبھی بھی کس کے انڈر میں جانا چاہتا ہو؟ جو بہت زیادہ مضبوط ہو, اور ہر چیز کی اس کا گرفت ہو, اور ہر برائی سے, فتنے سے, ہر چیز سے وہ بچا سکتا ہے, جس کا سب سے زیادہ پاور ہے. تو سب سے زیادہ پاور اللہ کا نے ہے. تو ہم اللہ کی حفظ و امان میں یہاں پر اللہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے لیے ہم یہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیے, اور شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائیے. تو اسی لیے دیکھیے قرآن مجید, نماز یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, یا کوئی بھی نیک کام کرتے وقت ہمیں ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اس سے شیطان ہمارے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالتا, اور پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر دیکھیے تجوید کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو معنی بھی صحیح ہوگا اس کا. اگر تجوید صحیح نہیں ہوں گی تو معنی بدل جائے گا, پھر ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ ہم ڈیٹیل آپ لوگوں کو پڑھا چکے ہیں جب تعوذ تسمیہ پریکٹس کروا رہے تھے ہم تجوید سے. تو اعوذ, الف کے بعد عین پڑھنا ہے ہمیں. اگر ہم دونوں ورڈ کو الف پڑھیں گے یا دونوں ورڈ کو عین پڑھیں گے تو معنی اس سے چینج ہو جاتا.
اعوذ کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتی ہوں. اور اگر عین کو حمزہ کو بھی حمزہ پڑھ رہے ہیں پھر عین کو بھی حمزہ پڑھ رہے ہیں تو وہاں کیا ہو جائے گا؟ میں درد مانگتی ہوں، میں تکلیف مانگتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت اچھے سے خیال رکھیں. حمزہ کی جگہ حمزہ کی آواز آنا، عین کی جگہ عین کا مخرج ادا ہونا. کلیئر؟ جی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تسمیہ. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان جو بے جو حد بے حد مہربان مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ کے معنی ہے اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے. اسم کا معنی ہوتا ہے نام. ٹھیک ہے، اسم کا معنی کیا ہے؟ نام. اسی طرح ہم بولتے ہیں نا اسما. اسما ہے، اسم ہوتا ہے واحد. ٹھیک ہے، اور اسما ہے اس کی جمع، سنگولر اور پلورل. تو یہاں بسم با زیر بی کا معنی ہے سے. اسم نام، اللہ ہی اللہ، شروع اللہ کے نام سے. بسم اللہ کا معنی ہے شروع اللہ کے نام سے. الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. تو رحمان اور رحیم کا ہم ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں نا، اور اللہ کے نام کے فضائل بھی بتا چکے ہیں اس سے پہلے. یاد ہے عائشہ، خدیجہ، طیبہ؟ جی جواب باجی. دیجیے آپ لوگ. جی باجی. ٹھیک، چلیں. تو پورے یقین کے ساتھ جب بھی ہم کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں، یا پھر ہم برش کر رہے ہیں، یا پھر پکا رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، یا کپڑے دھونا اسٹارٹ کر رہے ہیں، یا پھر طے کر رہے ہیں، یا گھر سے باہر نکل رہے ہیں، یا ہمارے ساتھ کچھ کبھی اچانک برا ہو جاتا تو اس کو ہمیں صحیح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا، جو کام میں برا ہونے والا تھا نا اس کو اللہ تعالیٰ کئی حد تک صحیح کر دیتے، اور اگر اچھا کام ہے تو اس کام میں برکت دیتے، اور اگر مشکل کام ہے تو اس کو آسان کر دیتے، اور اس میں اگر کچھ برائی ہے تو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرماتے. تو ہمیں پورے یقین کے ساتھ جب ہم بسم اللہ بول کر کرتے ہیں نا کام، تو اس میں ہماری اللہ کی مدد ملتی ہے، اور وہ کام کے شر سے یعنی برائی سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. اور اچھا کام جیسے بزنس اسٹارٹ کریں بسم اللہ کے ساتھ میں، تو پھر اس میں ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو بے انتہا اور فضائل بسم اللہ کے. اللہ تعالیٰ ہر آفت سے، مصیبت سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں. کوئی بھی کام جب ہم بسم اللہ کہہ کر اسٹارٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب دودھ ابال چلے جائیں، غلطی سے کبھی ہو جاتا ہے نا، تو بسم اللہ بول کر اس کو دیکھیں، اور مطلب جلدی سے صحیح کرے، گیس بند کریں یا بھگونا چولہے سے ہٹا لیں، تو اس میں بھی جو برائی ہمیں پہنچنے والی تھی نا وہ کئی حد تک کم ہو جاتی، نقصان جو ہمیں پہنچنے والا تھا. اسی طرح بچہ بھی جب گر جائے نا تو اس کو فوری بسم اللہ بولتے ہوئے اٹھائے، تو جو نقصان ہونے والا رہتا وہ نقصان ختم ہو جاتا وہاں پر. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اچھے کاموں میں ہی بسم اللہ پڑھنا ہے، اگر کہیں نقصان بھی ہو رہا تو ہمیں اس کو اللہ کے نام کے ساتھ دیکھنا ہے، یقین کے ساتھ کہ اللہ اس میں ہمارا نقصان کم کر دے گا، یا پھر اس میں ہمارے لیے بہتری ہو جائیں گی وغیرہ. ٹھیک ہے. اور رحمان تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر بندے کے ساتھ کیا ہے؟ مہربان ہے. اور رحیم اللہ تعالیٰ دنیا میں جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ دنیا میں بھی رحم کرے گا، اور ان کے اوپر آخرت میں بھی رحم کرے گا. تو جب بھی آپ لوگ نماز میں تعوذ تسمیہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی میننگ کو ذہن میں رکھیں، اور اس کے مطلب کو بھی خوب اچھے سے ذہن میں رکھے ہوئے پڑھیں. تو جب آپ لوگوں کی نماز میں خشوع و خضوع آئے گا، یعنی نماز میں پوری توجہ رہیں گی. جب ہماری نماز میں اچھے سے توجہ رہیں گی تو ہماری نماز قبول ہوں گی، اور جب ہماری نماز قبول ہوں گی تو پھر ہمیں اگلی نماز پڑھنے کی توفیق ملیں گی. پھر ایسے ہی ہمارے نمازوں کی پابندی ہوں گی. پھر اللہ کی جب نمازوں کی قبولیت ہم سے ہو جائے، اللہ قبول کر لیں، تو پھر ہم ہر برائی سے، ہر شر سے، برے عمل سے، بے حیائی سے، جتنے بھی برے کام ہیں
اس سے ہم بچ جائیں گے، وہ ہمیں اللہ بچائیں گے آسانی کے ساتھ. اور آج کے زمانے میں تو بہت مشکل ہے برائی سے رکنا، کیونکہ ہر جگہ بے حیائی، ہر جگہ گناہ کو نیکی سمجھ کر کیا جا رہا ہے، تقریباً جگہ دین کے علم سے دوری ہے. بہت ساری چیزیں آج کی جنریشن میں بہت آسان ہو گیا ہے برائی کرنا، اور اس سے لوگ اعتراض بھی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ برا ہے، اس کو آج کل کا فیشن سمجھ کے کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں گا کب؟ جب ہم نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے. نماز میں خشوع و خضوع کب آئے گا؟ جب ہم اس کی میننگ، مطلب مفہوم کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں گے. آئی بس اللہ تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے اور ہماری نمازوں کو قبول بھی کریں. چلیں، تو اسی لیے ہم لوگ اذکار نماز اس کورس میں رکھے ہیں تاکہ ہماری نماز خشوع و خضوع سے ادا ہو. جب نماز خشوع و خضوع سے ادا ہو جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی. پھر سب سے پہلے ہم نیت نماز پڑھتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں. اگر فجر کی نماز پڑھے تو فجر کی، پھر سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت، فرض ہے تو فرض، اور کتنے رکعت پڑھ رہے ہیں وہ سب ہم نماز میں نیت کر لیتے نماز شروع کرنے سے پہلے. پھر سب سے پہلے ہم نماز میں انٹر کرتے ہیں کیا کہتے ہوئے؟ تکبیر کہتے ہوئے. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھ اسٹریٹ رکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ہیں. ہم لیڈیز کے لیے کیا ہے؟ کانوں تک نہیں اٹھانا ہے ہمیں، ہمارے کندھوں تک اٹھانا ہے ہمیں دونوں ہاتھوں کو، ٹھیک ہے؟ اور ہتھیلی ہمیں ایک دم اسٹریٹ ہی رکھنا ہے، اپنی کندھوں تک اٹھانا ہے. اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے پھر ہمیں اپنے سینے پر نیچے ناف کے پاس نہیں بننا ہے ہم لیڈیز کو کیا ہے؟ سینے کے پاس ہاتھ بننا ہے. بایاں ہاتھ نیچے رہے گا، اس کے اوپر دایاں ہاتھ رہے گا، یعنی الٹا ہاتھ نیچے اور اوپر سیدھا ہاتھ. اور ہمیں کلائیوں کو نہیں پکڑنا ہے جیسے کہ جینٹس پکڑتے ہیں. ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ ہتھیلی پر ہتھیلی رکھنا ہے. ہمارے انگلیاں کلائیوں پر جائیں گے، لیکن ہمارا انگوٹھا ہمیں کلائی پر ایسا پکڑتے ہوئے نہیں رکھنا ہے جیسے جینٹس رکھتے. ٹھیک ہے؟ اوکے. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہے، اس پر آپ لوگ زیادہ وہ نہ کریں کہ ہاتھ ادھر، یہ انگلی ادھر، وہ ایسا ویسا. بس تجوید اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے پر توجہ دیں گے. ٹھیک ہے؟ اوکے. تو ہم یہاں پر جب اللہ اکبر پڑھتے، تو جب ہم نماز میں انٹر ہو جاتے، داخل ہو جاتے، اب ہمارا کھانا پینا، سونا، بات کرنا، یہ سب ہمارے اوپر کیا ہو جاتا؟ حرام ہو جاتا. نماز کے اندر ہمیں نہ بات کرنا ہے کسی سے، نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے، نہ چلنا ہے، کچھ نہیں. بس اس کا اللہ اکبر جو تکبیر ہم کہہ کے نماز میں داخل ہو گئے، یہ جو ہم پیچھے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اے اللہ تیرے لیے یہاں نماز پڑھنے، تیرے حکم کی فرمانبرداری کرنے، تجھ کو سجدہ کرنے، تجھ کو پوجنے، تیری عبادت کرنے کے لیے یہاں ہم ٹھہر گئے. اپنے ذہن سے، اپنے جسم سے، روح سے، ہر چیز سے، دنیا سے رشتہ توڑ کے، ناتا توڑ کے صرف اور صرف آپ کے لیے یہاں ہم توڑے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تکبیر کہتے ہوئے جب ہم ہاتھ کندھوں تک لے کر جاتے ہیں. پھر نماز پڑھتے وقت ادھر کا ادھر کا ہمیں سوچنا نہیں ہے، اس کا یہ وہ کچھ نہیں، بس نماز میں توجہ رکھنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے؟ جی آیا سمجھ میں؟ جی بھائی. جی بھائی. پھر ہم تکبیر کہیں گے تو نماز میں داخل ہو جائیں گے، اور تکبیر ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تجوید سے پڑھنا. اللہ اکبر پڑھیں. اللہ اکبر. اکبر. اسکرین شیئر ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی ہاں بھائی. ہو رہا. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے اللہ بڑا ہے. سب سے بڑا ہے یہ بھی معنی آتا ہے، یا پھر اللہ بہت بڑا ہے یہ بھی معنی آتا ہے اس کا. اوکے. جی بھائی. اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا، بہت بڑا. باجی اس کے نوٹس بنانا ہے کیا؟ نہیں، آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں بنانا ہے، بس تجوید کے ساتھ یاد کرنا ہے اس کو.
نوٹس نہیں بنانا ہے. اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو بنا بھی سکتے پورا اس طرح جس طرح ہم بھیجے اس طرح سے ہم لکھ کر ورڈ ٹو ورڈ معنی بھی اور پورا معنی بھی پھر عربک بھی اچھے سے لکھتے ہوئے آپ لوگ ایسے بھی بنا سکتے ہیں. ہم لوگ کے پہلے کے بیچ میں تو تقریباً بناتے تھے لیڈیز. آپ لوگوں کے اوپر ہے یہ. باجی یہ قاعدے میں نہیں ہے باجی، مطلب یہ سبق یہ. گروپ میں بھیجے نا ہم نے، آپ گروپ میں سے دیکھ کر لکھیے. اچھا جی. اوکے. اب اللہ اکبر کے بعد ہم پھر تسمیہ پڑھتے ہیں. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر اس کے بعد میں ہم لوگ ثنا پڑھتے. ٹھیک ہے. جی ثنا کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا. ثنا کا معنی ہے تعریف کرنا. اور ثنا یہ ایک دعا کا نام ہے. ثنا سبحانک اللہم ایسے نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک سے یہ دعا سٹارٹ ہوتی. یہاں ہم اللہ کی بڑائی، اللہ کے نام کی برکت اور اللہ کی جو بزرگی ہے اور اللہ کی جو تعریف ہے اور اللہ ہر برائی سے ہر عیب سے پاک ہے، یہاں ہم اللہ کی تعریف کرتے. اوکے. ثنا میں ہوتی ہے تعریف. اوکے چلیں اب اس کو پڑھنے کی پریکٹس کریں گے تجوید کے ساتھ. سبحانک، تین میں سیٹی کے بعد با پہ قلقلہ اور ہا کا مخرج صاف پڑھتے ہوئے. پھر اللہم میں یہاں اللہم کے لام کو کیسے پڑھنا ہے ہمیں؟ پر موٹا پر. اب کاف کو لام سے ملا دیں گے. ٹھیک ہے. یہاں کاللہم سبحانک اللہم پڑھنا ہے. اوکے. سبحانک اللہم سبحانك سبحانک اللہم سبحانک کا معنی ہے پاک ہے. کا معنی ہے تو. یہ پروناؤن ہوتا ہے عربک کا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ پاک ہے. اللہم اے اللہ، یعنی اللہ پاک ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، انسانوں میں، جانوروں میں اور ہر چیز میں عیب ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی عیب، مطلب بہت ہائٹ کم ہونا، کلر کم ہونا، یا پھر فیس عجیب ہونا، یا پھر یہ بھی عیب ہے. اور اس کے علاوہ بھی عادتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بہت خراب، تو وہ بھی عیب ہے. کسی چیز میں کوئی کمی رہنا، کمی کو کیا بولتے؟ عیب. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ عمل سے، کسی بھی لحاظ سے اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا رزق ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ، اللہ تعالیٰ حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، حسن والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ بڑائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کا محتاج رہنا بھی یہ عیب ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی عیب ہے. تو یہ پاک ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے، کوئی کسی کا وہ محتاج نہیں ہے. ہر شے اس کے حکم سے چلتی اور ہر شے یعنی ہر چیز کا وہ مالک ہے. ٹھیک ہے. تو ہر چیز، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہر برائی سے، ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ، ہر کمزوری سے، ہر ویکنیس سے، ہر بری چیز سے اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا. تو یہ ہے اللہ کا پاک ہونے کا مطلب. اور بہت ہے اس کے معنی، ڈیفینیشن بہت ڈیپ ہے سبحانک کی. تو اتنا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی بیشی ہے. وہ ہر چیز سے پاک صاف ہے اور بہت پاک ہے وہ. ٹھیک ہے. پاک کا مطلب یاد رکھیں. جی. سبحانک اللہم سبحانك وبحمدک. واو کا معنی ہے اور، بی کا معنی ہے ساتھ، حمد کا معنی ہے تعریف،
اور کا معنی ہے تیری. میں تیری حمد کرتی ہوں. میں میں تیری تیری حمد کرتی ہوں. حمد یعنی تعریف کرنا کسی کی. دیکھیں اللہ کی تعریف بے انتہا تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا علم ہے، سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سب سے زیادہ رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بادشاہ اللہ ہے، حسن و جمال والا اللہ ہے. تو تعریف میں جتنے بھی معنی آتے ہیں، جتنے بھی قسم کی تعریف ہوتی ہے، وہ سب اللہ کے پاس ہے. وہ سب تعریف کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ مستحق ہے. تمام تعریفیں یعنی تمام اچھائیاں کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ میں ہے. تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اور آپ کا نام برکت والا ہے. تو بسم اللہ میں بھی ہم لوگ سمجھ گئے اللہ کے نام کی برکت ہے. ٹھیک ہے، تو وہی اس کا ڈیفینیشن ہوگا. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اور پڑھیے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتبارك اسمك. اب یہاں لام پر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کھینچیں گے. وتعالى 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 جدك وتعالى جدك. اعلی یعنی بلند ہے نا، تو یہاں پر وتعالى کا بھی معنی ہے اور بلند ہے. وتعالى کا معنی ہے اور بلند ہے. وہ کا معنی اور، تعالی بلند ہے یعنی بہت اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کا. جدو کا بزرگی، آپ کی بزرگی یعنی اللہ کی شان. دیکھیں شان سب کی اپنی اپنی الگ الگ ہوتی، بزرگی رسپیکٹ سب کی الگ الگ رہتی. جیسے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اپنی فیملی ممبرس میں پیرنٹس کی جیسی رسپیکٹ ہم کرتے، ان کی عزت جیسی کرتے، ان کی جو بزرگی ہے ان کی شان ہے کسی اور کی نہیں ہے. سب کی الگ الگ شان و شوکت رہتی. ان کو جو ہم عزت دیتے مقام دیتے وہ کسی اور کو ویسا نہیں دے. کسی اور کے لیے ہمارے پاس ویسا ہم رسپیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہسبینڈ کی الگ رہتی رسپیکٹ، بچوں کی الگ رہتی، اور اسی طرح فیملی ممبر سب کی الگ الگ رہتی. لیکن سب سے اونچے رسپیکٹ سب سے زیادہ ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں ان سب میں؟ اللہ تعالیٰ. فیملی ممبرس میں ماں باپ کو دیتے. ٹھیک ہے، اب ماں باپ سے زیادہ دنیا کے ہر ایک رسپیکٹ جس کو ہم دیتے سب سے زیادہ، ان سب سے زیادہ شان شوکت اور عزت کے قابل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ بہت رسپیکٹ والے ہیں، آپ بہت اعلیٰ ہے، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ وتعالى جدك وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ولا ولا إله غيرك وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ولا إله غيرك. واو کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ اور اور
لا کا معنی ہے نہیں، الہ کا معنی ہے معبود. معبود مطلب جس کی عبادت کی جاتی ہے یا جس کو پوجا جاتا ہے، جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، معبود کا معنی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود. کوئی نہیں، ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ کوئی تعالی. نہیں، اللہ اللہ ہے. تعالیٰ. ٹھیک ہے. غیرک سوائے تیرے، آئے تیرے. سوائے ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. نہیں ہے. اب عبادت کتنے ٹائپ کی ہوتی وغیرہ یہ ہم انشاءاللہ التحیات تشہد میں آپ لوگوں کو پڑھائیں گے. اگر جو عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے، جیسے کہ اللہ سے دعا مانگتے، اللہ کرتے کہ ہمارے رزق اللہ دیتا، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرتا، ہم سجدہ اللہ ہی کے لیے کرتے، ہم قربانی اللہ ہی کے لیے دیتے، اپنے جسم سے جو بھی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، نیک کام کرتے لوگوں کے ساتھ، وہ سب کس کے لیے کرتے؟ ہم اللہ کے لیے کرتے. اپنے جسم سے کرتے، اپنا پیسہ خرچ کر کے ہم اللہ کے لیے قربانی دیتے، اور پھر اپنے زبان سے ہم قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے لیے تلاوت کرتے ہیں، اپنے جسم سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اگر یہ جو چیزیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک. جیسے کہ کسی اور سے منت وغیرہ مانگنا، اور ان کے لیے قربانی کرنا، اور ان سے دعائیں مانگنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ شرک ہے. شرک ہے. سب کو معاف کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے. جب تک پکی سچی توبہ نہیں کر لیں اور شرک سے پوری طرح بری نہ ہو جائے، یعنی ہمیشہ کے لیے شرک نہ چھوڑ دے، تب تک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے. معاف نہیں کرتے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعائیں بھی کرنا ہے کہ اللہ شرک سے بچا، بدعات سے بچا. بدعات یعنی دین میں کوئی نیا کام رائج کرنا، شائع کرنا، پبلش کرنا، دین میں کوئی نیا عمل کرنا جو کہ صحابہ سے بھی منقول نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی وہ عمل نہیں کیا ہو. ایسے کام کرنا جو اپنے اسلام میں کرنا ہی نہیں ہے، پھر بھی اس کو دین کے نام پر، جیسے کہ میلاد النبی ہے تو کبھی صحابہ نے نہیں منائے، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے. نیا سال کا بھی سب بس مبارکبادی پیش کر. ہاں، نئے سال، اسلامک نئے سال کی دعا ہے جو کہ حدیث سے واضح ہے، وہ دعا پڑھنا ہے، دعائیں دوسروں کو شیئر کرنا ہے اور پڑھنا ہے، تاکہ ہمارا پورا سال امن و اسلامتی، اسلام کے ساتھ دین کے پر عمل کرتے ہوئے نکلے. لیکن جو بدعتی کام ہے تو وہ سب بدعتی کام ہے، تو اس سے بھی ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرنا ہے کہ شرک سے بچیں اور بدعات سے بچیں. چلیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں پر دیکھیے اس کی ریکارڈنگ ہم گروپ میں ڈال دیں گے وتھ ترجمہ، تو آپ لوگ وتھ ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ بھی میننگ آپ لوگوں کو ریکارڈ کر کے ڈالیں گے، اور پورا معنوی ترجمہ بھی ہم لوگ آپ لوگوں کو ڈالیں گے. ابھی آپ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ میں آیا اچھے سے؟ ہاں بس. سنات جب بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ پورا اندر شروع میں ہی پوری نماز میں آپ لوگ متوجہ ہو جانا ہے، اندر آپ لوگ چلے جانا. سبحان کا معنی کیا ہے، حمد کا معنی، تبارک اسمہ، پھر وتعالی جدک، پھر ولا الہ غیرک. یہ معنی اتنے میننگ فل ہے، اس میں اتنی ڈیپ ڈیفینیشن ہے، اس کی اتنا مطلب واضح ہے. آپ لوگ جب اس کو پورا اندر ڈوب کے پڑھیں گے نا تو آپ لوگوں کو یقین ہو جائے گا میرا ہر کام اللہ کرنے والا ہے، میری ہر پریشانی اللہ دور کرے گا، میں صرف اللہ کے لیے عبادت کر رہی ہوں، میں شرک سے بچی ہوئی ہوں، بدعاتی کام سے بچی ہوئی ہوں، اور جتنی بھی قسم کی شان و شوکت ہے وہ اللہ کے لیے، باقی کچھ نہیں ہے. کہ اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے، تو ہم اس میں اللہ کا اتنا نام لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کئی چیزیں مسئلے حل کریں گے.
پھر اللہ اتنی تعریف والا ہے، اتنی شان و شوکت والا ہے، اتنا برکت والا ہے، ہمارے مسئلے اللہ کے لیے سیکنڈ نہیں لگتا کوئی بھی مسئلہ ہمارا حل کرنے میں، حل ہونے میں. پھر اللہ ہر عیب سے پاک ہے، تو اللہ ہمیں بھی جو اللہ کو عادتیں پسند نہیں ہے ان سے ہماری بھی اللہ حفاظت فرمائے گا. جب ہم یہ ڈیپ معنی میں جا کر اس کو پڑھیں گے نا تو دیکھیں آپ لوگ نماز کا کتنا مزہ آئے گا، اور زندگی میں آپ لوگوں کی کتنے زیادہ چینجز اچھائی میں بدل جائیں گی. کتنا سکون، کتنا آرام، کتنے چیزیں اسپیس لیتے ہیں ہم، وہ سب ختم ہو جائیں گی تھوڑے 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 سے، جب اس کو آپ لوگ اس طرح سمجھ کے پڑھیں گے تو. اور آپ لوگ اب سے اسٹارٹ کریں گے کام، جب بھی نماز انشاءاللہ. پڑھ رہے ہیں پورا توجہ ہو کر پڑھیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ ثنا ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ہم جب یہ اندر توجہ ہو کر پڑھیں گے نا، ہمارا یقین اللہ پر بے انتہا بہت زیادہ بڑھ جائیں گا. اور جب بھی دعا مانگ رہے ہیں نا تو پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنا کہ یہ دعا صرف اللہ قبول کرنے والا ہے، اور میری دعا تو اللہ ضرور قبول کرے گا. اور دعائیں بھی جو مانگنی وہی مانگے، بیکار دعائیں نہیں مانگنے کا حکم ہے. بعض دعائیں ایسی بھی کرتے لوگ جو مانگنا ہی نہیں ہے، جو ہمارے کیا کہتے ہیں تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے، رزق کہاں جئیں گے ہم، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے وغیرہ، یہ تو ہمارے تقدیر میں لکھ لیا گیا ہے. یہ جو تقدیر میں لکھ لیا گیا ہے وہی دعائیں نہیں مانگنا ہے، بلکہ ہماری جو آخرت اور ہماری جو دنیا بن جائے ہمیں وہ دعائیں کرنا ہے. اور اس کے علاوہ رزق کے لیے بھی کرنا ہے. بعض دعائیں ایسی رہتی ہے تقدیر میں، بعض چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے، جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے، مطلب وہ ہماری تقدیر چینج ہو سکتی ہے ہماری دعاؤں سے صرف. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے لائف میں ہے کہ جو دعا کرنے سے ہی ہمیں ملتی ہے. تو دعا ہمیں مانگنی ہے اچھی چیزوں کے لیے. رزق میں برکت دیں. رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی. انسان کی ہر ضرورت کی چیز کیا ہے؟ رزق ہے. کپڑے ہے، گھر ہے، مکان ہے، روٹی ہے، گاڑی ہے، جو بھی انسان کو ضرورت کی چیزیں ہیں آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے ضرورت اس چیز کی، تو وہ ہر چیز رزق میں آ جاتی. تو رزق حلال کی دعا مانگنا، کیونکہ حلال میں برکت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اور تربیت اچھی ہوتی ہے، اور ہمارے بات میں اثر ہوتا ہے، عمل قبول ہوتے، بے انتہا فائدے ہیں حلال رزق کے. تو یہ دعا مانگے. اور پھر جو بھی پرابلم ہے اللہ خیر کے ساتھ وہ ختم کریں. یہ ہر چیز کی دعا مانگے. ایسے نہیں کہ اللہ ہمیں گاڑی دے دیجئے، ہمیں سونا دے دیجئے، ہمارے گھر دے دیجئے. ایسے نہیں مانگنا ہے کہ اللہ خیر وعافیت کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہے تو یہ ہمیں عطا کیجیے. اچھے انداز میں دعا مانگنا ہے، اچھے ورڈز کے ساتھ میں. اپنی ضد پر نہیں رہنا ہے کہ ہمیں دے دیجئے. مانگیے اچھے دعائیں اللہ سے ضد کر کے مانگیے، اور پورا یقین بھی رکھیے. لیکن ایسی چیزیں مانگے جو ہماری دنیا آخرت بنائے اور اس میں ہمیں خیر بھی ہو، بات رہتا وغیرہ. تو ہمیں خیر کے ساتھ مانگنا ہے، اے اللہ یہ کام کر دیجئے خیر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اس میں کوئی نقصان نہ ہو، پریشانی نہ ہو وغیرہ. تو اس طرح دعا کریں. ٹھیک ہے؟ جی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو ثنا کا پورا ڈیفینیشن. جی. اور جب آپ لوگ ثنا پڑھیں گے تو ثنا سبحانہ کا پڑھیں گے یا پھر سبحانہ کا سے پڑھیں گے؟ سبحانہ. اوکے چلیں ایک بار پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. اب اللہ اکبر تکبیر کہنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد ہم تسمیہ پڑھیں گے. تسمیہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ تسمیہ پڑھ کر
سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے میں، اور پھر اس کے بعد قرآن میں سے کوئی بھی آیتیں یا پھر کوئی بھی سورے کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ سورۃ الفاتحہ اور قرآن کے جو 15 سورے، سورہ ناصر، سورہ عادیات، آپ لوگوں کے وہاں پر تجوید کے ساتھ آپ لوگوں کے حفظ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد قرآن کی کوئی بھی سورے یا آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے رکوع کرنا. پھر رکوع کے بعد ہم اٹھتے ہیں. رکوع میں جاتے وقت کی دعا ہے، پھر تسمیح، تحمید، یہ سب اس کے نام ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیے ثنا کب پڑھنا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا؟ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا ہے یا پھر پہلی رکعت کے شروع میں پڑھنا ہے؟ پہلی رکعت کے شروع میں پڑھنا ہے. اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو بھی پہلی رکعت، 3 رکعت کی نماز ہے تو بھی پہلی رکعت میں، اور 4 رکعت کی نماز پڑھیں تو بھی صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہوتا ہے. اچھا، ہر رکعت کی شروع میں نہیں پڑھنا ہے؟ نہیں، پہلی رکعت کے شروع میں ہی پڑھنا ہوتا ہے بس. بعد میں سے ہر رکعت کی شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہوتا ہے، پھر ایک سورت پڑھنا ہوتا ہے. اور فرض رکعت میں کیسے پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ 2 رکعت کے شروع میں پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے، پھر ایک سورت پڑھتے. ٹھیک ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور ایک سورت پڑھ لیتے دوسری، اور تیسری چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی اور سورتیں پڑھنا ہوتا ہے فرض میں؟ نہیں، فرض میں نہیں پڑھنا ہوتا. ٹھیک ہے، اوکے. رکوع کی تسبیح، جب ہم رکوع میں جائیں گے تو اس سے کیا کہیں گے؟ رکوع کی تسبیح. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. ربی عل نہیں ہے، ربی یل. اب یہاں پر دیکھیے با پر سختی کریے. ربی یل، ربی یل، ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. یا پر سختی مت کیجیے، یا نارمل پڑھیے. ربی العظیم. ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. رکوع کا معنی ہے جھکنا. ٹھیک ہے، تسبیح یعنی حمد و حمد، ثنا بیان کے، تعریف کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، حمد بیان کرنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی ہم سبحان ربی العظیم یعنی اللہ پاک ہے اور عظمت والا ہے، یعنی بہت بڑی شان و شوکت والا ہے. پاک ہے میرا پروردگار، پاک ہے میرا پروردگار، عظمت والا ہے. عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. اب یہ جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی آڈ 3 نمبر. کا. ٹھیک ہے، جی. طاق عدد یعنی آڈ نمبر کون سے ہوتے ہیں؟ 3 7. ٹھیک ہے، 3 5 7. تو پڑھ سکتے 5 مرتبہ بھی یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے. آپ لوگ اپنے ٹائم کے یا سہولت کے، یا پھر زیادہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ، پھر کم پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کم، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. تسمیع، تسمیع. جب ہم رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیتے تو پھر اس کے بعد پڑھ کر جب ہم اسٹریٹ ٹھہرتے تو اس کو کہتے ہیں تسمیع. جی ٹھیک ہے، جی. اور تسمیع میں ہم پڑھتے سمیع اللہ، سمیع اللہ، اللہ. سمیع اللہ.
سمیع اللہ سمیع کا معنی ہوتا ہے سن لی یا پھر سن لیا. اللہ اللہ نے، ٹھیک ہے، اللہ جی. اللہ نے. لمن اس کی، لمن اس کی. حمیدہ جس نے تعریف کی، جس نے اس کی تعریف کی، یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی سن لی. یعنی اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کے اسباب، اس کے لیے بہتر دنیا آخرت بنانے کے اسباب بناتا ہے. اللہ ہر شخص کی سنتا ہے، ہر شخص کو سمجھتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے. تو سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں، جس کو صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلتے ہیں، تو اللہ ان بندوں کی کیا کرتے ہیں؟ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو دیکھیں اب اللہ والوں کے پاس خاص اسپیشل لوگ جا کر ان سے دعائیں کراتے. کیوں کراتے؟ کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتے، گناہوں سے بچتے ہیں، من مانی کی زندگی نہیں گزارتے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو خوب بہت اچھے طریقے سے اور بہت جلدی قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ سمع اللہ سمع اللہ لمن سمع سمع اللہ لمن حمدہ. لمن حمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ. لمن نہیں پڑھنا ہے، بہت بڑی مسٹیک ہو رہی. سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں گے. پڑھیے. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ کے پاس اسٹاپ کیجئے، آپ لوگوں کو تھوڑا مشکل ہو رہا تو. سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے اس کی سن لی، اللہ نے اس کی سن لی، یعنی اس شخص کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اس کی تعریف کی. یعنی جس نے اللہ کی تعریف کی. ٹھیک ہے. اللہ نے اس کی سن لی، اللہ نے اس کی سن لی، جس نے اس کی تعریف کی. جس نے اس کی تعریف کی. اب دیکھیے اسٹریٹ ٹھہرتے وقت ہم یہ دعا پڑھتے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب ٹھہرنے کے بعد ہم تحمید یعنی اللہ کی پھر سے تعریف بیان کرتے. ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد. ربنا لک الحمد. ربنا کا معنی کیا ہے؟ رب، پروردگار. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پرورش کرنے والے، اے ہمارے رزق دینے والے. ربنا اے ہمارے پروردگار. پروردگار یعنی پالنے والا. رب کا معنی ہوتا ہے ہر چیز ہمیں اویلیبل کرانے والا. ٹھیک ہے. پیدا کرنے والا، مارنے والا، کھلانے والا، پرورش کرنے والا. اس سب رب کا بہت بڑا ڈیفینیشن ہے، بہت چیزیں ہوتی ہے. تو اللہ ہمارا کیا ہے؟ رب ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. حمد لک الحمد آپ کے لیے ہے. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہیں. سب سب تعریف تیرے ہی لیے ہے.
یعنی تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے. یعنی ہم بتائیں نا تعریف، جو بھی اچھائی دنیا میں، جو بھی اچھائی ہے، تعریف ہے، خوبی ہے، وہ سب خوبی اللہ کے لیے ہے. ہر خوبی، دیکھیں دنیا میں ہر کوئی شخص بے عیب نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ برائی بھی ہوتی ہے. اگر ہم پورا اچھا انسان ہونا بولے تو کہیں بھی نہیں ملیں گا ہمیں. ٹھیک ہے، انسان میں عیب ہوتے ہیں، تو ہمیں وہی عیب کے ساتھ اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، زندگی گزارنا ہوتا ہے. اور دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے پاس 99 بھی چیزیں اچھی دے دیے اور ایک نہیں دیے، تو انسان کی، بہت سارے لوگوں کی فطرت یا عادت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہی چیز کو دیکھتے. یا ہم بھی اپنے آپ پر ایسا غور کریں کہ ہمارے پاس 99 چیزیں اچھی ہوتی ہے، لائف بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک چیز اتنی خراب ہوتی ہے کہ ہم وہ 99 کو بھول جاتے، وہ ایک ہی میں لگ جاتے. ہم ایسا کریں کہ وہ 99 چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اچھا دیا ہے، یہ اچھا، گننے بیٹھ جائیں، تو وہ جو ایک چیز ہمیں بار بار خراب لگنے لگ رہی ہے، تو اس سے جو ہمیں پرابلم ہوتی ہے وہ ختم ہو جائیں گی. یہ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ میں. تو ہم کوشش کریں کہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں، اور اپنے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کسی اور کا نہیں رہتی ان کو دیکھیں، اور اس سے ہمیں شکر اندازی بھی، شکر گزاری بھی آئیں گی اور سکون بھی ملیں گا، اور بہت سارے فائدے اس کے. اللہ کے شکر گزار بھی بندے بنیں گے، اور جو پرابلم ہو رہی اس کو ہم ایزیلی فیس کر سکتے، زیادہ اس میں پریشان نہیں ہوں گے. تو دیکھیں زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتا ہے، اور ہر انسان میں اچھائیوں کے ساتھ کچھ عیب بھی ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہمیں چلنا ہوتا ہے. تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کے پاس 99 چیزیں بھی اچھی ہو، ایک خراب ہو تو وہ ایک میں ہی اپنی زندگی خراب کرتا. تو یہاں ہم بتا رہے تھے کہ 100% سب سے اچھا ہے، جو تعریف والا ہے، صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے، اور تحمید کے بعد پھر ہم تکبیر کہتے ہوئے نیچے بیٹھیں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تکبیر کہتے ہوئے نیچے بیٹھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. سجدے کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اب یہاں پر بھی رو پر پڑھیے، یہاں پر سختی نہیں کیجیے، ربی عل میں نہیں بولنا ہے، ربی یل ہے، اور اعلی میں حمزہ اور عین کا مخرج صاف پڑھنا ہے. اعلی، اعلی، اعلی نہیں، اعلی. اعلی، پہلے فورس نہیں لگانا ہے، پہلے حمزہ نارمل پڑھیں گے، پھر عین، اعلی. اعلی. اب اس کا بھی میننگ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اعلیٰ بلند، شان و شوکت والا، سب سے زیادہ ریسپیکٹفل، بزرگی والا، شان والا، بلند، بالا، برتر. ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اب جو سجدے کی تسبیح ہے اس کو بھی ہم طاق عدد میں پڑھیں گے، پڑھ سکتے 3 بار، 5 بار، یا پھر 7 بار. ٹھیک ہے، یعنی اور نمبر میں ہم پڑھ سکتے ہیں، رکوع کی تسبیح بھی اور سجدے کی تسبیح بھی. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پھر تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم سجدے سے اٹھیں گے تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے پھر سجدے میں جائیں گے، پھر 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. یہ تو سجدے کتنے ہیں نماز میں؟ ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہے پاک ہے میرا پروردگار، پاک ہے میرا پروردگار، بہت بلند ہے. بہت بلند ہے. اعلی کا معنی ہے بلند، عظیم کا معنی ہے عظمت والا. ٹھیک ہے، تو ترجمے کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ یاد کرنا ہے، منڈے سنانا ہے.
تعوذ تسمیات میننگ کے ساتھ، پھر ثنا میننگ کے ساتھ، پھر یہ تسبیحات رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، تحمید، تسمیع. اور کیسے سنانا ہے؟ رکوع کی تسبیح بول کر پھر یہ تسبیح سنانا ہے، پھر میننگ سنانا ہے، پھر تسمیع بول کر پھر یہ دعا پڑھ کر پھر میننگ سنانا ہے، پھر تحمید اس کا نام ہے نا، یہ نام ہے سب کے، تحمید بول کر پھر یہ دعا، پھر اس کا میننگ، پھر سجدے کی تسبیح، دعا، پھر میننگ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. چلیں دوہرا لیجیے ایک مرتبہ.